اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو کیا تم وہی خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ تعالیٰ بہت جلد ختم کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر تمہاری غیب سے مدد فرمانے والا ہے؟ تو سنو، تمہاری زندگی کی خوش نصیبی کا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھوں میں ہے جو زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے، اور اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اور آج تم جس کلفت اور مصیبت میں مبتلا ہو اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو سنو، بعض دفعہ تم اپنی نادانی میں چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت کے جو موتی جا بجا تمہارے راستے میں بکھرے ہوتے ہیں، تم اپنی ہی بے دھیانی میں انہیں چن نہیں پاتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آزمائش جلدی ختم ہو جائے اور خوش نصیبی تمہارا مقدر ہو جائے تو تمہیں ان دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھو، تم تاریکی میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے تمہاری زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا ہے۔ تو جب تم اپنا پس منظر نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تو یہ طویل اور جاغسل کشمکش بھی تمہیں ہلاکت کے گڑھوں میں گرنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور سے غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے، اور جو ہر طرح کی مشکلات اور مصائب نقصان کے مقابلے میں ایمان اور صبر پر قائم رہے اور اپنے رب پر اعتماد کرے، تو اس ایمان اور صبر پر قائم رہنے کا اجر اس کے ہاں کبھی ضائع نہ ہوگا۔ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم دکھوں پر بے حوصلہ ہونے کی بجائے اللہ کی رسی کو تھام کر ہر مصیبت جھیل جانے کا جوش رکھتے ہو اور اپنی ہمت اور حوصلے کو آسمانوں سے بھی بلند رکھتے ہو، تو یاد رکھو، مخالفت کے بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا، کیونکہ غفلت کی نیند سے جاگنے پر عقل و خرد کی دنیا میں ٹھہرنا ایسا ہی ہے جیسے پرسکون دریا کی روانی میں بہنا۔ یاد رکھو، ہر تغیر ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے، نہ تو من پسند چیزوں کا مل جانا کوئی انعام ہے اور نہ ہی کسی چیز سے محرومی کوئی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں حالاتوں میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کون سی روش پر چلتے ہو۔ تو اگر تم اپنے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اطمینان کی ایسی پرکیف لذتوں سے آشنا کرتا ہے کہ تمہیں پھر کوئی حسرت لاحق نہیں ہوتی اور تمہاری آزمائش کو راحتوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے فکر کی گاڑی اس پر اٹک گئی ہے کہ تمہاری فلاح اور نجات کس میں ہے اور نقصان اور ہلاکت کس چیز میں ہے، اور یہی سوال تمہیں قرآن تک لے جائے، تو سمجھ لو کہ تم ہی وہ خوش نصیب ہو جو اپنی چٹان جیسی آزمائشوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی سے کوئی چیز چھن گئی ہے اور تمہارا دل بے حد تکلیف میں مبتلا ہے اور تمہاری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، تو تم اس آیت کو یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو، جو خدا ازل سے اب تک اس کائنات کا سارا نظم و نسق چلا رہا ہے، وہی بے وقت ساری کائنات کی آوازیں الگ الگ سن رہا ہے، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری آزمائش ختم نہیں کرے گا؟
वो तुम्हारे सब्र और दुख से खूब वाकिफ है। वो तुम्हारे नरम गरम अच्छे बुरे हर हालात से बखूबी वाकिफ है। दुनिया की हर शय की मोहब्बत बिल्कुल ऐसी है जैसे घटते हुए चांद की जुल्मत, लेकिन उसके बरअक्स अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन ऐसे जैसे गर्म पत्ते सहरा में नक्रिस्तान का नजारा। क्योंकि बज़ाहिर जो चीजें तुम्हें आजमाइश नजर आ रही है ना, दर हकीकत उसमें तुम्हारा कोई फायदा पोशीदा है। तुम बेफिक्र रहना, तुम्हारा अल्लाह वो है जो हर तकलीफ को जायल करने की पूरी कुदरत रखता है। तुम्हारी आजमाइश खत्म होने की सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि जब तुम अपने ऊपर आई आजमाइश ख्वाह नियामत की सूरत में हो या मुसीबत की, दोनों ही सूरतों में तुम अपनी बारी को कायम रखते हुए अपने जो हर इंसानियत को ज़ाया करने की बजाय एक माकूल और सही रवैया हर हाल में कायम रखते हो, तो तुम्हारी हकीकत से ये वक़्तियत अल्लाह को बहुत पसंद आती है। और फिर अल्लाह अपनी तख्लीकी मुदाखलत से काम लेकर तुम्हारी मांगी चीज तुम्हें अता कर देता है। और जानते हो, सब्र और साबित कदमी दो ऐसे अमल हैं जिनका दामन पकड़कर चलने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। याद रखना, सब्र के रंगों से जिंदगी हसीन हो जाया करती है, जबकि गुस्से का रंग मोहब्बत के हर रंगों को निगल जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तुम सब्र से काम लो। अल्लाह सारी बातें सुनता है और निहायत बाखबर है। और जहाँ बदुआ देने का वक्त आ जाए ना, अगर तुम वहाँ सब्र कर लो तो यकीन करो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होते। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारे गम और परेशानी के रास्ते कितने ही मुश्किल सही, मगर तुम्हारी मंजिल कुन ही होगी। अनकरीब अल्लाह अपनी कहकशा का वो हसीन आसमान तुम्हारी जिंदगी पर साया फिगन करने ही वाला है, जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगियों को खुशियों से भरने वाला है इंशाअल्लाह। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर आजमाइश को राहत में बदल दे और आपकी एक एक दुआ पर कबूलियत अता फरमा दे, आमीन। दोस्तों, मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी अच्छे ख्याल के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।